عمران خان کی غلطی یہ ہے کہ عمران خان 3 ساڑھے 3 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پہ این نیوز پہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ اور میں ہوں زاہد عباس نقوی۔ ناظرین، بلوچستان ہائی کورٹ نے اعظم سواتی کو رہا کرنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ یہ اعظم سواتی صاحب جو ہیں، ان کے اوپر کافی ساری ایف آئی آرز جو تھیں وہ یک مشت درج کروا دی گئیں، اور پھر بلوچستان اور سندھ میں مختلف علاقوں میں مختلف شہروں میں ان کے اوپر یہ بالکل سیم ویسے ہی کیس ہوا جس طرح سے عمران ریاض خان جو صحافی ہیں ان کے اوپر 17-18 پرچے تھے، اور ارشد شریف پر بھی کئی نامعلوم لوگوں نے پرچے کٹوا دیے تھے۔ ناظرین، دنیا بھر میں پاکستان کا قانون سیکنڈ لاسٹ نمبر پہ 134ویں 35ویں نمبر پہ ہے۔ اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہمارے ججز غلط فیصلے دیتے ہیں یا اس ملک میں کوئی بڑی اس طرح کی کوئی گمبھیر صورتحال ہے۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی سیاسی جو مداخلت ہے، یہی اس کی اصل وجہ ہے۔ ایک بندے کے اوپر 16-17 پرچے دے دینا جس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے۔ اور دوسری جانب پرویز الہی نے آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون اور میاں صاحبان کو اپنے نشانے پہ رکھا اور ان کے اوپر کافی سارا طنز و مزاح کیا اور کہا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ملایا جا سکے۔ عمران خان کے بارے میں جس طرح ہم کئی پروگراموں میں ایک ہی بات ہے جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ کے پاس کوئی زیادہ چیزیں عمران خان کو لے کر نہیں ملی۔ یہ گھڑی کا ایشو ہے جسے وہ ہر روز نئے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں زلفی بخاری اور جو بشرا بی بی ہیں ان کے درمیان ایک آڈیو لیک، پھر معاملہ وہی ہے اس میں گھڑی کے علاوہ آپ کے پاس چند گھڑیاں ہیں عمران خان کی جو اس نے اس قوم کے ساتھ گزاری ہیں، لیکن کرپشن اس میں بھی آپ ثابت کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحبان سے معافی مانگ لینی چاہیے عمران خان کو، اور ایرا وغیرہ وغیرہ دا۔ ڈیلی میل نے گزشتہ دنوں میاں محمد شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو خبر تھی، پہلے جب میاں صاحب وہاں پہ لندن میں تھے تو جرمانہ بھر کے آئے، اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ جو ڈیلی میل کی خبر تھی اس کی تردید کر دی ہے اور انہوں نے معافی مانگ لی ہے۔ ناظرین، یہ معاملات بالکل ایسے ہی ہیں جیسے کہ گاؤں میں پرانے 2 چور ہوں، ان میں سے ایک توبہ جلدی کر لے اور دوسرا اپنی چوریوں کو جاری رکھے، پھر وہ جس نے توبہ کی تھی وہ اس گاؤں میں قاضی کے عہدے پہ فائز ہو جائے، پھر کیونکہ پرانے ساتھی ہوتے ہیں، پھر جو چوری کر رہا ہوتا ہے وہ اور پرانا چور جس نے توبہ کی ہوتی ہے وہ دونوں مل کے لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرنا شروع کر دیں، اور وہ اس کو چونکہ وہ خود چور رہا ہوتا ہے کسی دور میں تو اس کو وہ چوری حرام نہیں لگے گی۔ ناظرین، اس ملک کا یہ المیہ ہے کہ ہم گزشتہ 70 سالوں سے ہمارے ملک کو، عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ناظرین، اس ڈیفالٹ کی وجہ نہ ہی تو میں ہوں اور نہ ہی آپ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی اور اپنی فیملی کی روزی روٹی اپنے ان 2 ہاتھوں سے محنت مزدوری کر کے کماتا ہوں، اور آپ بھی اپنی اور اپنی فیملی کی روٹی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں۔ ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، اگر ہم نے کسی کا ادھار ہمارے ذمہ ہے بھی تو وہ ہمارا اور اس کا معاملہ ہے، یعنی کہ ہم نے نہ ہی تو امریکہ سے کوئی قرضہ لے رکھا ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی عالمی جو ادارہ مال و دولت ہے، نہ ہی ہمیں اس سے کوئی قرضہ ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہماری گورنمنٹ اس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں، گزشتہ 70 سالوں میں جو انسان جس کو یہاں پہ تھوڑا سا بھی اختیار ملا ہے اس نے دونوں ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹا ہے اور اس نے اپنا حق سمجھا ہے۔ ایک پولیس والا، چھوٹے سے چھوٹا کانسٹیبل یا آئی جی لیول کا بندہ، وہ اپنے قد اور کاٹ کے مطابق پرفارم نہیں کرتا اس ملک میں، بلکہ وہ اپنے قد اور کاٹ کے مطابق کرپشن کرتا ہے۔ یہاں پہ جو جتنا بڑا رسپانسیبل ہے، جس کے پاس جتنی بڑی ذمہ داری ہے، وہ اتنی ہی بڑی کرپشن کرتا ہے۔ یہاں پہ بیوروکریسی ہو، عدلیہ ہو، یا ہمارے سب سے طاقتور حلقہ جسے ہم آرمی کہتے ہیں وہ ہو۔ میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ ہر بندہ اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو کے ہی یہاں سے گزرا ہے۔ عمران خان کی غلطی یہ ہے کہ عمران خان 3 ساڑھے 3 سال اس ملک کا وزیر اعظم رہا، اور اس نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس کی کوشش تھی
کہ ملک کو کسی نہ کسی طرح سے کرپشن سے پاک کیا جائے۔ نیب کو ایکٹیو کیا عمران خان نے، پرانے جو کیسز تھے ان کو دوبارہ پرسو کیا اور معاملات کچھ بہتر ہونا شروع ہو گئے۔ ناظرین، پاکستان ڈیفالٹ کیوں کرے گا؟ اس سے پہلے 2018 میں جیسے ہی عمران خان نے حلف اٹھایا اور وزیر اعظم بنا تو پاکستان گرے لسٹ میں چلا گیا۔ اس کی وجہ عمران خان نہیں تھا، اس کی وجہ پچھلی گورنمنٹس کے کیے گئے کام تھے اور کرپشن تھی، جس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں گئے۔ پھر اس کے بعد عمران خان نے 3 سال کام کیا، کرپشن کو کچھ نہ کچھ اس نے کنٹرول کیا، اور جب عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور یہ موجودہ گورنمنٹ آئی تو انہوں نے عمران خان کی پرفارمنس کو دکھاتے ہوئے اس گرے لسٹ سے چھٹکارا پایا۔ اس طرح سے پاکستان گرے لسٹ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب دوبارہ پھر 8 مہینے سے ہمارے مختلف وزراء کہتے ہیں کہ کرپشن اس ملک کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ نااہلی ہے۔ تو ناظرین، اس ملک کا مسئلہ کرپشن ہی ہے، اور جب نااہل کرپشن کریں اور پھر اپنے بڑے بڑے ثبوت بھی چھوڑ جائیں تو پھر وہ 50 روپے کا بانڈ دے کر ملک سے فرار ہو جاتے ہیں، اور کبھی وہ لندن میں جا کے ڈیرے لگا لیتے ہیں، اور کبھی لندن سے بھی پھر پاکستان واپس نہیں آتے، اور لندن سے آگے پھر وہ یورپ کے دورے پہ نکل جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کے سپورٹر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ ہمیں بڑے گلے ہیں اپنی قیادت سے کہ یہ ہمیں استعمال کرتے ہیں، جب اپنے مقاصد اچیو کر لیتے ہیں تو یہ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کے تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مریم نواز صاحبہ کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ گزشتہ کئی ماہ سے وہ لندن میں بیٹھی ہیں۔ ناظرین، اب اس ملک کی حکومت بظاہر تو یہاں پہ اسلام آباد ہے، لیکن فیصلے سارے کے سارے جو ہماری نااہل، نالائق اور کرپٹ تصدیق شدہ کرپٹ جو شخصیات ہیں وہ لندن سے اس ملک کے فیصلے کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار کو یہ کہہ کر لایا گیا کہ یہ بہت بڑے 30 مار خان ہیں، آتے ہی معیشت کی جو پٹڑی، جو ہماری جو ٹرین پٹڑی سے اتری ہوئی ہے معیشت کی، اس کو یہ ٹریک پہ لے آئیں گے۔ لیکن گزشتہ دنوں اسحاق ڈار نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ خدشہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ ناظرین، یہ بالکل وہی والی مثال ہے کہ کوئی ایک جو ہے پولیس والا، وہ کسی بھی معصوم آدمی پہ تشدد کر رہا اور اس ساتھ ساتھ کہہ رہا ہو یار کہ مجھے تم پہ بڑا ترس آ رہا ہے، تمہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن اس کو ماری بھی جائے اور اس کو جو ہے وہ گھسیٹی بھی جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہی جائے کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ماری جائے اس کو پھر بھی۔ یہ سیاستدان اس قوم کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ یہ آتے ہیں، آ کر ڈالرز باہر سے قرضے لیتے ہیں اور پھر انہی ڈالرز کو یہاں پہ موجودہ جو ڈالرز ہوتے ہیں ان میں وہ شامل کرتے ہیں اور پھر یہ یہاں سے دوسرے ممالک میں اپنے ڈالرز ٹرانسفر کر دیتے ہیں۔ یہی اس ملک میں کی معیشت کی بربادی کی وجہ ہے، یہی اس ملک میں بے روزگاری کی وجہ ہے، اور یہی اس ملک میں مہنگائی کی وجہ ہے۔ آج غریب، وہ والا غریب جس کا گزارا ہو رہا تھا، چولہا جل رہا تھا 8-10 مہینے پہلے اس گورنمنٹ کو اقتدار میں آنے سے پہلے، وہ غریب بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے۔ اس ملک میں لوڈ شیڈنگ سردیوں میں جاری ہے، گیس آ نہیں رہی، پاکستان معاشی طور پہ بدحالی کا شکار ہے۔ جو پرانے لوگ آخری مجھے نہیں یاد کہ کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان میں جس کے اوپر کوئی نوجوانوں کو روزگار دیا گیا ہو۔ چلیں ہم یہ مان لیتے ہیں کہ موجودہ صدی سکلز کی صدی ہے، یہاں پہ ہنر مندی کی صدی ہے، لوگوں کو بزنس کرنے چاہیے، لیکن اس ملک میں کون بزنس کرے؟ آپ کے سامنے حالات ہیں۔ اس ملک میں قانون، اس ملک کی عدلیہ، اس ملک کی بیوروکریسی، اس ملک کے سیاستدان، اس ملک کے محافظ اور نگہبان سب اپنے اپنے ذاتی مفاد کے لیے اس بیچارے ایک عام پاکستانی کو ہر جگہ پہ بیچ رہے ہیں۔ کتنا کو بیچ لیں گے؟ کہاں تک ہم لوگ بیچیں گے؟ بالآخر اب اس پاکستانی کے پاس اندرونی جو ہمارے اعضاء ہیں وہی رہ گئے ہیں۔ اگر ہو سکے تو میرا خیال ہے کہ ان سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ بھی گروی رکھ دیں، کیونکہ اب معاملات اندرون تک چلے گئے ہیں، بیرون تو ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں اب مزید گروی رکھنے کے لیے۔ ناظرین، قصوروار آپ ٹھہرائیں، عمران خان کو بھی آپ قصوروار ٹھہرائیں، لیکن میں کہتا ہوں عمران خان کو آپ اس چیز کا قصوروار ٹھہرائیں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں بن۔ 3 سال حکومت کرنے کے باوجود بھی اس نے پیسہ نہیں بنایا۔ اگر اس نے پیسہ بنایا ہوتا تو آج وہ بھی پاور پولیٹکس کا حصہ ہوتا، اس کی حکومت نہ گرتی۔ اگر اس نے کرپشن کے خلاف آواز نہ اٹھائی ہوتی تو اس کی حکومت نہ گرتی، وہ کرپشن کو جاری و ساری رہنے دیتا۔ جو لوگ جہاں اس کی سرپرستی میں کرپشن کرتے وہ انہیں کہتا وہ کرتے رہیں، علیم خان ہو، چاہے جہانگیر خان ترین ہو، یا ہمارے سابق چیف آف آرمی سٹاف ہوں،
عمران خان اگر ان کو کرپشن سے نہ روکتا تو عمران خان آج بھی وزیر اعظم ہوتا. عمران خان کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ عمران خان نے چاہا کہ اس ملک میں کوئی تھوڑی بہت بہتری آ جائے، کوئی تھوڑا بہت اس میں کوئی شفافیت آ جائے، ہمارا نظام بہتر ہو جائے، اور اس کی سزا عمران خان کو ملی. 14 جماعتی اتحاد نے حکومت سنبھالی، اس دن سے لے کر آج تک ملک میں عدم استحکام ہے. ہم لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں. ہم ایسی گہرائی میں، ایسے گڑھے میں گریں گے. نہ ہی تو بھارت کو ہمیں مارنے کی ضرورت ہے، وہ جو ہم سنتے تھے بچپن میں امریکہ، اسرائیل، یہ وہ یہودی عیسائی ہمارے خلاف، کوئی بھی ہمارے خلاف نہیں ہے. ہم اپنے خلاف خود ہیں. اگر ہم نے اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے، اس عدم استحکام سے چھٹکارا نہ پایا، تو یہ ملک جو کہ معاشی بدحالی کا شکار ہے، اس کے بعد یہ اخلاقی بدحالی کا شکار ہو جائے گا، اور ہم صفحہ ہستی سے خدا نخواستہ مٹ جائیں گے. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے پازیٹیو رہنے کی، امید پھیلانے کی، لیکن یہ جو حالات اب بن گئے ہیں، اس میں ہر ذی شعور آدمی نا امید ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہم پہ کوئی اوپر سے کوئی بہتری اور رحمت نازل فرمائے، جس سے ہمارے یہ جو معاملات ہیں یہ کنٹرول ہو جائیں. بظاہر ایسا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا. اللہ حافظ.